ہم طرح طرح کے بحرانوں میں مبتلا ہیں۔ وہ بحران تاریخی بھی ہیں، اجتماعی زندگی پر بھی حاوی ہیں، اور انفرادی زندگی پر بھی جیسے ان کا اثر بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس میں میری سمجھ میں ایک بات آتی ہے، جو کم از کم ہم اپنی نفسیات کو بندگی کے سانچے میں ڈھالنے کی کامیاب کوشش کر سکتے ہیں، جسے سامنے رکھتے ہوئے، یعنی فوری جو ریسکیو ہے، بحرانوں میں سانس لینے کے لیے جو وقت اور قدم جمانے کے لیے جو وقت ہمیں چاہیے، محض اتنا وقت حاصل کرنے کے لیے سر دست ہمیں اپنی نفسیات کو بندگی کے سانچے میں ڈھالنے کی ضرورت ہے، یعنی اس کا آغاز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر یہ آغاز بھی ہم نے نہیں کیا، اس کی طرف سے بھی غفلت برتی، تو معاملات جو ہیں وہ مکمل یاس کی طرف جا رہے ہیں، مکمل فنا کی طرف جا رہے ہیں، یعنی فنا ہمارے دین کی نہیں، ہماری۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم جو نفسیاتی طور پہ بندہ ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ کو دل سے ماننے والا اور اللہ کو راضی رکھنے کی کوششوں کو اپنے تمام مفادات کو حاصل کرنے والی کوششوں پر غالب رکھنے والا، یا اپنے تمام مفادات کو اس ایک مفاد سے، اس ایک مقصد سے مشروط رکھنے والا بندہ، جو کمزور بھی ہے، جس سے غلطیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، جس سے گناہ کا صدور بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ کہ اس کی کوئی غلطی، اس کا کوئی گناہ فوری استغفار سے محروم نہیں ہے، یعنی اس کے گناہ اور توبہ کے درمیان فاصلہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ بندہ جو بالکل اپنی مطلب یہ جو انسانی نفسیات ہے، یعنی فطری نفسیات، اس میں رہتے ہوئے، اس میں کسی بڑی اکھاڑ پچھاڑ میں پڑے بغیر، وہ اس میں اپنے تمام یعنی کہ اپنے سارے نظام کا محرک وہ اللہ کی خوشنودی کو بنا لیتا ہے، اور بیچ میں اسے بار بار احساس بھی ہوتا ہے، تجربہ بھی ہوتا ہے کہ مقصد بہت بڑا ہے، صلاحیت میری بہت چھوٹی ہے، منزل بہت ہی عالی شان ہے، سفر کا سامان میرے پاس کم ہے، یا چلنے کی طاقت میرے پاس کم ہے، تو میں اپنی کمزوری کے ساتھ جس منزل کی طرف یکسو رہوں، گرتے پڑتے، اپنے آپ سے شکایت کرتے ہوئے، اپنے آپ پر شرماتے ہوئے، تو یہ جو کیفیت ہے، یہ بندگی کی نفسیات کے صحیح رخ پر ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سے جو ہمارا تعلق ابدیت ہے وہ کمالات سے مشروط ہے، بالکل نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اللہ اور بندے کے بیچ میں، بندے کے ذہن میں کہیں بھی اپنے کمال کا تصور پیدا ہو جائے تو وہ سارا سفر کھوٹا ہو جاتا ہے، اور اس کے پلے میں چاہے جتنے حسنات اور عبادات ہوں، وہ بالکل ضائع ہو کر رہ جاتے ہیں۔ وہ اللہ کی طرف چلنے والا معروف سامان لے کر اللہ سے مخالف رخ پر واقع منزل پر پہنچتا ہے۔ جو شخص بھی کامل ہونے کے ظام یا وہم یا خوش فہمی میں مبتلا ہو، تو بندگی کا راستہ اپنی کمزوری کو قوت بنا کے طے ہوتا ہے، اور اس میں بار بار شرمانے کی ضرورت ہوتی ہے۔
بار بار گھبرانے کی حاجت ہوتی ہے، اس میں بار بار اپنے آپ سے شکایتیں کرنے کے مواقع آتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کے مواقع کسی کو نہیں پیش آ رہے اس کی دینی زندگی میں، تو وہ اسے زیادہ فکر مند ہونا چاہیے ان کمزوروں کے مقابلے میں جن کی کمزوریاں واقعی ہیں، وہ خیالی نہیں ہیں، وہ وجود رکھتی ہیں وہ کمزوریاں، اور ان کمزوریوں کا تدارک اور ازالہ کرنے کی کوششیں بھی بہت ضروری ہیں۔ یہ اس طرح کی کمزوریوں میں گھرا ہوا ایک آدمی وہ اللہ کی طرف لے جانے والی رسی کو تھامے ہوئے ہے۔ یہ کمزوریوں میں اور مجبوریوں میں کے سیلاب میں ڈوبتا ہوا آدمی یہ اپنی ہی غلطیوں سے ڈوبا ہوگا، لیکن اس نے اللہ کی اس رسی کو ہر چیز سے بڑھ کر تھام رکھا ہے، جو رسی یقیناً اسے یہاں سے نکال کر اللہ کے حضور میں بخشش اور مغفرت کے ساتھ پہنچائے گی۔ اس میں جو دو چیزیں ہیں، یعنی بندگی کی نفسیات کے دو نتائج اور محرکات تو ہم نہیں کہتے، نفسیاتی زبان میں وہ غلط ہے، لیکن دو احوال، چاہے وہ محسوس ہو رہے ہوں چاہے وہ ذہن میں حاضر ہوں مقاصد کے طور پر، وہ بہت ضروری ہیں، یعنی کم از کم دو، ایک شکر ہے ایک صبر ہے۔ تو جس خوش نصیب نے شکر کو چکھ لیا اس کے صحیح شجرے کے ساتھ، یعنی جس نے بھی شکر کو ایکسپیرینس کر کے اس کی قدر کی، اس نے گویا اللہ کی خوشنودی کے احساس کو اپنے اندر سرایت کر جانے کا راستہ جیسے ڈھونڈ لیا، کھول لیا۔ تو دوسرا ہے صبر، کہ شکر ہے کہ یا اللہ میری خواہشیں پوری ہوتی جا رہی ہیں، وہ تمام خواہشیں جن میں تیری نافرمانی کا کوئی بھی عنصر شامل نہیں ہے، یعنی میری ہر خواہش تیرے ہی قانون کے مطابق جائز اور حلال ہے۔ تو میری یہ خواہشیں چاہے ضرورت کے درجے میں ہوں چاہے زائد از ضروریات ہوں، وہ جو پوری ہوتی ہے وہ تیری ہی رحمت سے پوری ہوتی ہے۔ تو یہ جو ایک ریئلائزیشن ہے، یہ شکر ہے، اور اس شکر میں نعمت کا ملنا، یا یوں کہیں کہ خواہش کا پورا ہونا یا ضرورت کی تکمیل لازمی نہیں ہے، یعنی اللہ نعمت دینے والا ہے، میں نعمتوں کا محتاج ہوں، اور نعمتوں کی احتیاج کے میرے اندر 2-3 خانے بنے ہوئے ہیں۔ ایک ہے ضروریات کے عنوان سے کہ مجھے زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے، اور ایک ہے جیسے راحتوں کے عنوان سے کہ کھانا اچھا بھی ہونا چاہیے، اور ایک ہے کہ کھانے جو زائد از ضروریات ہے کہ کھانے کی پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے، برتن اچھا ہونا چاہیے، ماحول کھانا کھانے کا بہت اچھا ہونا چاہیے۔ ایک ہی عمل میں ہم یہ 3 درجے جیسے دیکھ رہے ہیں۔ تو اب ان تینوں درجات کے بارے میں مجھے یہ اعتماد ہے کہ ان کی طلب ناپسندیدہ نہیں ہے، یہ چاہے محتاجی کے درجے میں ہوں چاہے خواہش اور تمنا کے مرتبے پر ہوں، دونوں صورتوں میں یہ میرے لیے اللہ کی طرف سے بخشی گئی نعمتوں سے کے علاوہ کچھ نہیں ہیں،
تو میں ہر اس نعمت کا خواستگار ہوں، نعمتیں بانٹنے اور دینے والے سے، جس نعمت کی طلب اور جس نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش میں مجھے اس کا کوئی حکم نہیں توڑنا پڑا، مجھے اس کی نافرمانی نہیں کرنی پڑی۔ تو صرف اتنا احساس کہ یہ میں اللہ کی نافرمانی کے بغیر اپنی راحت نفس، اپنی نشاط طبیعت کا امیدوار ہوں، یہ صرف اتنا اعتبار بھی آدمی کو حالت شکر میں رکھتا ہے۔ اور یہی حالت شکر، یعنی اللہ سے منسوب جو شکر ہے، اس کی ایک بہت سادہ سی پہچان ہے، وہ یہ کہ وہ نعمت ملنے سے پہلے ہوتا ہے۔ یعنی جب میں کوئی خواہش کر رہا ہوں اللہ کے حضور میں، تو وہ خواہش کرنے کا عمل بھی جیسے تشکر کی کیفیت میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، چاہے میں رو رو کے گڑ گڑا کے اس خواہش کا اظہار کر رہا ہوں، تو شکر وہی ادا کرے گا جس نے نعمت ملنے سے پہلے اللہ کا تشکر ایک بنیادی حالت اور کیفیت کے ساتھ اپنے قلب میں پایا۔ شکر پہلے ہے، نعمت بعد میں ہے، پھر نعمت کے ملنے کے بعد جو ہے وہ شکر مزید ہے، کہ وہ شکر مزید ان معنوں میں کہ یا اللہ میں تھوڑی کوئی مستحق تھا، میں نے تو ایک رو میں آ کر آپ سے عرض کر دی تھی اپنی خواہش یا اپنی ضرورت، تو وہ بھی جیسے آپ پر بالکل نثار ہوتے ہوئے، آپ کے ساتھ وفادار رہتے ہوئے، اپنی ضرورت کو کوئی شرط بنائے بغیر آپ سے عرض کی تھی اور آپ نے اسے پورا بھی کر دیا۔ تو اب یہ جو پورا کرنے پر شکر ہے، یعنی نعمت حاصل ہو جانے پر جو شکر ہے، یہ شکر فخر کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ شکر جو ہے وہ اس وقت کے لیے بھی کارآمد ہوتا ہے، یہ شکر نعمت ملنے کے بعد والا شکر، کہ جب مجھے مانگنے کے باوجود نعمت نہ ملے تو پچھلی نعمت حاصل کر لینے کے بعد حاصل ہونے والا شکر وہاں میری کفالت اور کفایت کرتا ہے کہ نہیں ملی تو کیا، جو مل گیا اسے دیکھو وہ بھی تمہاری اوقات سے زیادہ تھا، جو نہیں ملا اسے اس نظر سے دیکھو کہ اس کا نہ ملنا شاید کوئی مخفی نعمت ہو۔ تو شکر ہر وقت احساس نعمت میں رکھتا ہے، چاہے نعمت ملے یا نہ ملے۔ تو اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ آدمی کی ہر خواہش اگر پوری ہو تو اسے پھر کسی دوسرے کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ آدمی کی ہر خواہش کا پورا ہونا، وہ خواہش چاہے بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہو، وہ اسے اللہ سے تعلق میں جو محتاجی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے اس سے محروم کر دے گی۔ تو خیر، ایک تو یہ کہ یہ شکر جو ہے وہ سر دست ہماری بہت ہی بڑی ضرورت کو یہ شکر صرف سادہ سا شکر پورا کر سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم خوش نہیں ہیں، یعنی ہم خوش رہنا بھولتے جا رہے ہیں۔ ہم خوشی جو بالکل نیچرل کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے، جو آدمی کے اندر ایک اٹھان پیدا کرتی ہے، جو بے ساختہ ہنساتی ہے، جو نعمتوں کو بانٹنے پر اکساتی ہے، یہ خوشی ہمیں نہیں حاصل، خوشی بچوں جیسی بھی نہیں نصیب، جو اصل خوشی ہے، جو طبیعت کی فرحت ہے، خوشی بڑوں جیسی بھی نہیں حاصل، کیونکہ ہم خود ہی خوش نہیں ہیں تو دوسروں کو کیا خوش رکھیں گے۔ تو یہ جو شکر ہے، اگر ایک مرتبہ آدمی صرف اس کی اہمیت کو مان لے
تو خوشی کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اللہ سے تعلق میں ضروری چیزیں جو ہوتی ہیں جن کے بغیر وہ تعلق صادق نہیں ہے، محکم نہیں ہے، اس چیز کو اگر میں سنجیدگی سے سوچ بھی لوں کہ یہ مجھے حاصل ہونی چاہیے تو وہ حاصل ہو کر رہتی ہے۔ یعنی اللہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ بندہ اس سے تعلق میں مخلص ہونا چاہتا ہے، محکم ہونا چاہتا ہے، اور اللہ اس کے راستے میں کسی رکاوٹ کو کھڑا ہونے کی اجازت دے۔ تو اللہ اپنے آپ کو ہمیشہ ہر بندے کے لیے حالت حصول میں رکھتا ہے۔ اس میں مجھے کسی کے سے وہ مدد لینے یا کسی کو وسیلہ اور واسطہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں نہ کوئی استاد، نہ کوئی پیر، کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو ہمہ وقت جیسے میرے جذبہ بندگی کی تکمیل و تسکین کے لیے حاضر رکھا ہوا ہے۔ تو اس یقین کے ساتھ جو پہلا احساس پیدا ہوتا ہے وہ شکر کا ہے، کیونکہ سب سے جو حصول سے ماورا ہے وہ ہر وقت مجھے حاصل ہونے کی پوزیشن میں ہے۔ ہر وقت میں اس بشارت کو سنتا رہتا ہوں کہ مجھ سے مجھے حاصل کر لو۔ تو اس سے بڑھ کے حاصل کیا ہوگا، اس سے بڑی منزل کیا ہوگی، اور اس سے بڑی نعمت کا تصور کرنا بھی بے وفائی ہے اور حیوانیت ہے۔ تو اب یہ جو شکر ہے اس بات پر کہ اللہ کہتا ہے کہ جتنا چاہے میری دوستی میں آگے بڑھتے جاؤ، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جو بھی رکاوٹ ہوگی وہ تم خود کھڑی کرو گے، میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ چند سادہ سی باتیں پوری کرتے ہوئے تم میری طرف یکسو ہو جاؤ، شوق کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ، تو میں تمہارا، تم تو میرے ہی ہو، میں بھی پھر تمہارا ہوں، اور اس کا تمہیں احساس دلا دوں گا کہ میں تمہارا ہوں۔ تم سچائی سے مجھے طلب تو کرو، سچائی سے میری خوشنودی کو اپنی تمام خواہشات پر غالب کر کے تو دکھاؤ، میری خوشنودی کی طلب کو۔ یہ جو شکر ہے، اللہ کرے کہ مجھے بھی نصیب ہو جائے۔ یہ شکر یوں کہنا چاہیے کہ آدمی کے اندر جو اس کے وجود، یعنی حقیقت وجود آدم، یہ جیسے کھلنے لگتی ہے اندر، پھر اندر ایک ایسا پھول کھلتا ہے، ایک ایسا گلزار جو ہے وہ ابھر کے سامنے آتا ہے جس پر خزاں چھانے کا کوئی امکان نہیں ہے، جہاں ہر کیفیت تشکر میں لپٹی ہوئی ہے، جہاں ہر تکلیف جو ہے وہ خوشی کے احساس سے قابل برداشت ہوتی ہے۔ تو جہاں خوشی کا دائمی ہونا تجربے میں آ جاتا ہے، اور خوشی وہ نہیں کوئی ذہنی خوشی، عارفانہ خوشی، بالکل نہیں، بالکل بچکانہ خوشی۔ جیسے بچے ہر وقت خوش رہتے ہیں، تو بچے ورجن بندگی کی مثال ہیں، ورجن سائیکالوجی کی مثال ہیں۔ تو بچے پریشان بھی ہیں تو خوش ہیں، تو وہ جو ہے وہ والی خوشی جو طبیعت میں جیسے ایک کھلکھلاہٹ پیدا کیے رکھے، وہ خوشی حاصل ہو جاتی ہے، نصیب ہو جاتی ہے، اور ہمیں اس کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ خوشی سے محرومی اللہ کی خوشنودی سے محرومی ہے۔ اللہ کی خوشنودی اگر مقصد ہو تو وہ مقصد جیسے اس مقصد کی طرف یکسو ہوتے ہی جو پہلی نعمت ملے گی وہ خوشی ہے۔
ایک پر بہار طبیعت ہے جو کسی گرم ہوا سے اس کے پھول نہیں کملاتے، کسی آزمائش سے بھی اس کیفیت میں وہ کیفیت چیلنج نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ یعنی اللہ کی دی ہوئی خوشی جو اس کے شکر سے پیدا ہوتی ہے، وہ خوشی کسی بھی صورتحال میں ہو، جس میں لوگ ڈر گئے ہوں، جس میں لوگ گھبرانے کے عادی ہوں، وہاں یہ خوشی خود کو مزید مضبوط بنا کر رکاوٹوں کو جیسے راستے سے اڑا دیتی ہے۔ تو اس خوشی کا تصور کریں، اور جو صاحب شعور ہے اس کی خوشی میں ٹریجک ایلیمنٹ ضرور ہوتا ہے۔ ٹریجک ایلیمنٹ کے بغیر خوشی انسانی نہیں ہے۔ روئے بغیر ہنسنا غفلت ہے۔ تو ہمیں وہ خوشی چاہیے جو رونے اور ہنسنے کو ایک ہی حال میں جو ہے وہ متحد رکھے۔ تو یہ جو شکر ہے، اگر اس کو تھوڑا سا حسن اظہار کے ساتھ کہا جائے، مبالغے کے خوف کے بغیر، یعنی اس میں مبالغہ نہیں ہے، صرف حسن اظہار کی وجہ سے اگر کوئی مبالغہ محسوس ہو تو وہ واقعی اور حقیقی مبالغہ نہیں ہے، یعنی بڑھا چڑھا کر بیان کرنا نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ شکر بندے کو ایسی تہ دار گہرائیوں کی سیر کرواتا ہے جہاں ابدیت کا سما چھایا رہتا ہے۔ یعنی کہ تھوڑا سا مراقب ہو کے دیکھیں، تھوڑا سا غور کریں، سجدے میں جا کے اس شکر کو ادا کریں جو آپ کو یہاں تک لے جائے گا۔ اور ذرا مطلب یہ کہ شکر کی سواری بہت زیادہ تیز رفتار ہے۔ اس سواری پہ سوار ہونے والے خوش نصیب کو لگتا ہے کہ 1 سیکنڈ لگا ہے گھر سے منزل تک پہنچتے ہوئے، لیکن یہ کہ تھوڑا دھیان سے، تھوڑا وہ مطلب زیادہ چوکس ہو کر اگر رہے تو یقیناً اسے محسوس ہوگا۔ یعنی کہ اس میں یہ نہیں کہ کسی کو ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو جو محسوس ہو وہ اسے لفظ نہ دے سکے، لیکن اگر الفاظ کو اس پہ کھول دیا جائے تو وہ کہے کہ ہاں یہی تو میری حالت بھی ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ شکر اللہ کی نعمتوں میں جو گہرائیاں ہیں، بے شمار گہرائیاں، یعنی اللہ کی ہر نعمت اللہ کے ساتھ تعلق میں ایک گہرائی پیدا کرتی ہے اگر وہ شکر کے ہاتھوں سے لی جائے۔ تو شکر کا ہر موقع، شکر کا ہر لمحہ وہ آدمی کو اللہ سے قریب کرنے والی گہرائیوں کی سیر کرواتا ہے، اور ان گہرائیوں میں جہاں سب کا دم گھٹ جاتا ہے وہاں شکر اس کا تنفس بن کر ان گہرائیوں سے مزید گہرائیوں کی طلب میں رکھتا ہے۔ تو یہ جو تہدار گہرائیاں ہیں جو کہیں بھی ختم نہیں ہوتی، اور جن کی ساری سیر ایسی ہے جیسے باطنی ہے کہ آدمی شکر کی بدولت اپنے باطن میں ان گہرائیوں کا تجربہ کرتا ہے جن گہرائیوں میں اللہ کے قرب اور اللہ کی خوشنودی کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ آدمی ایک نظر آ جانے والی نعمت کا شکر ادا کر کے نظر نہ آ سکنے والی خاص الخاص نعمتوں کا مشاہدہ کر لینے کی توفیق حاصل کر لیتا ہے۔ تو ہر دکھائی دینے والی چیز اگر شکر کے ہاتھوں سے لی گئی ہے تو وہ نہ دکھائی دینے والے کو دیکھنے کے لائق بناتی جاتی ہے۔ تو یہ وہ تہدار گہرائیاں ہیں جہاں ظاہر خوش میں 1 گھنٹے کے لیے ہو گیا، پیاس لگی تھی، پانی میں نے 10 منٹ میں پی لیا،
اور پانی جو ہے اس کا اثر آگے 2-3 گھنٹے بعد پھر ختم ہوا تو مزید پانی کی ضرورت پیش آئی. تو یہ نہیں ہے، مطلب اس طرح کی وہ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ آدمی نعمت ایک خاص وقت میں ہے، نعمت کو وصول کرنا ایک خاص لمحے میں ہے، اور پھر اس پر شکر ادا کرنا ایک خاص ٹائم فریم میں ہے. یعنی یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ٹیمپورل ہیں، زمانی ہیں، عارضی ہیں. تو یعنی کہ اس عارضی لین دین میں، اس زمانی سچویشنز میں رہتے ہوئے اور ان سے نہ نکل سکنے کی حالت میں مقید رہتے ہوئے، شکر کی طاقت ایسی ہے کہ وہ مجھے زمانے کی گرفت سے نکال کر ایک ایسا شعور عطا کر دیتی ہے جو شعور اپنے ہر لمحے میں ایک ابدیت کی ایک نئی شان ایکسپیرینس کرتا چلا جاتا ہے. اس کا گزارا ہوا ہر لمحہ باہر سے دیکھو تو لمحہ ہے، اندر سے دیکھو تو ابدیت کا ایک پڑاؤ ہے، ابدیت کی ایک شان ہے، ابدیت کا ایک یونٹ ہے. تو یہ شکر ہے، کیونکہ جہاں شکر حضور کا ضامن ہے، اللہ کے حضور کا ضامن ہے. اللہ کے حضور کی ایک شان جو ہے، یعنی بے شمار شانوں میں سے ایک شان یہ ہے کہ وہ ٹائم کو انڈو کر دیتا ہے. وہ ابدیت کا وہ ماحول جہاں وہ اپنی خوشنودی پا لینے والوں کو بالآخر عطا فرمائے گا، وہ یہاں اپنے شاکر بندوں کو جھلکیوں کی طرح فراہم کیے رکھتا ہے. تو یہ ہے وہ، اور اللہ نصیب فرمائے. تو دوسری بات جیسے میں نے عرض کی تھی کہ ہمیں صبر کی بھی ضرورت ہے. شکر نشاتیہ ہے، یعنی ہمیں خوشی کی ضرورت ہے. وہ سب خوشیاں شکر سے جڑی ہوئی ہیں. جس خوشی میں شکر نہ شامل ہو وہ غفلت ہے، وہ سنگ دلی ہے. تو خوشیاں جیسے خوشی پہ مہر شکر خوشیوں پہ مہر لگاتا ہے اور خوشیوں کا سبب ہوتا ہے. تو دوسری ہماری ضرورت ہے وفاداری کی، استقامت کی، کمٹمنٹ کی، اور اس طاقت کی جو ہمارے باہر موجود قوتوں کو حق پر غالب نہ آنے دے، یا ہمارے نفس میں پر بھی اثر انداز ہو سکنے والی قوتوں کو ہمارے اندر موجود تعلق مع الحق میں رکھنا نہ پیدا کرنے دے. یہ ضرورت ہے نا، کیونکہ شکر اسی وقت سچا ہے جب بندگی میں وفاداری کے ساتھ ہو. جو بندگی میں بھی ایک بے لوثی کی ضرورت ہوتی ہے. دیا تو شکر ہے، لیا تو صبر ہے. تو اس میں بھی ایک بے لوثی سی ہے نا کہ یا اللہ میں کوئی اس چیز کی وجہ سے تھوڑی تجھے مانتا ہوں، یا میری بندگی کوئی لین دین سے تھوڑی مشروط ہے. تو اللہ بار بار جیسے اس سے کہتا ہے کہ ہاں ہاں تم اپنے قول میں ٹھیک ہو، تو خود تمہیں تمہارے جو ایک سیلف امیج ہے اس پر اعتماد رکھنے کے لیے میں کبھی چیز دیتا ہوں، کبھی لے لیتا ہوں. تو تم دونوں میں تمہاری حالت میں فرق نہیں آتا. حالت کون سی؟ جو شکر و صبر سب سے قدیم ہے، وہ حالت ہے وفاداری کی، تعلق میں سچائی کی، جو اس تمام کیفیات، احوال اور اوصاف کی ماں ہے. تو اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. وہ تمام بندگی کے کمالات کے لیے زمین کی طرح ہے کہ اگر وہ کھینچ لی جائے تو سب کمالات جو ہیں وہ ڈھہ جائیں گے. وہ ہے کہ میں اللہ سے تعلق میں سچا ہوں، اور یہ سچائی کوئی بہت میٹا فزیکل اور رومانٹک اور آئیڈیل سطح کی نہیں ہے. یہ سچائی ایک عام ہر آدمی کے لیے سمجھ میں آ سکنے والی سچائی ہے کہ تعلق میں سچا ہونا کسے کہتے ہیں.
تو اللہ کا شکر ہے کہ میں ہوں، مطلب، اور پھر اس کے ساتھ شکر ہے، اور پھر کہیں اسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس میں ترقی پیدا، جیسے نعمتیں ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری دی جاتی ہیں شکر میں اضافے کے لیے، تو اسی طرح نعمتیں لے لی جاتی ہیں واپس صبر میں ترقی کے لیے۔ تو آدمی ظاہر ہے زندگی نعمتیں لینے اور نعمتیں واپس کرنے کا ہی نام ہے نا۔ اگر ہم غور سے دیکھیں اپنے لمحے لمحے کو، تو ہمیں یا تو شکر کی ضرورت ہے یا صبر کی ضرورت ہے۔ دو لمحے، مطلب ان کے بیچ میں کوئی ایک لمحہ نہیں ہے جو نیوٹرل زون میں ہو۔ اگر ہم اپنی طرف اس طرح فوکس رکھ رہیں کہ ہمارا کوئی بھی لمحہ غفلت میں نہ گزرے، اور اللہ ہمارے اس ارادے میں ہمیں کامیاب بھی فرما دے کہ ہم اپنے لمحے لمحے کی نگرانی کر سکیں، تو سب کے تجربے میں آئے گا، سب کہیں گے ہاں کہ ایک لمحہ شکر کا، دوسرا لمحہ صبر کا۔ ان دو لمحوں کے بیچ میں کوئی تیسرا مختلف لمحہ نہیں آتا۔ زندگی بس سب شکر کا لمحہ گزار کے صبر کا لمحہ گزارنا، پھر شکر، پھر صبر، پھر شکر، پھر صبر۔ تو پوری دینی زندگی اسی تسلسل کا نام ہے، صبر سے شکر، شکر سے صبر۔ اور بعض خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا صبر اور شکر، ان کا ہر لمحہ صبر اور شکر کا آمیزہ ہوتا ہے، تو وہ گویا ایک سے لمحے کی تکرار میں رہتے ہیں اللہ کے حضور میں پیش ہو جانے تک۔ اللہ مجھے بھی ایسا بنائے اور آپ لوگوں کو بھی۔ تو اس میں شکر کا جیسے تھوڑا سا ضروری بیان میں نے عرض کیا، تو اگر ہم صبر کے حوالے سے شکر کو دیکھیں اور یہ سمجھ کے کہ یہ جوڑا ہے جو کبھی جدا نہیں ہوتا، یعنی شکر صبر کے بغیر محال ہے اور صبر شکر کے بغیر ناممکن ہے، تو اس طرح سے، تو ہم اگر اس طرح دیکھیں اس نظر سے کہ یہ دونوں ایک ہی جیسے اشرفی کے دو رخ ہیں، تو اس میں ان کا ایک شجرہ بنتا ہے، شکر بھی نعمت، صبر بھی نعمت، اور شکر استعانت کا ثمر ہے، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کل بھی اللہ سے تعلق یہی ہے۔ تو جو اس میں اللہ سے مانگنے کا فریضہ ہے، اللہ سے مانگنا فرض ہے، اللہ سے مانگنا ضرورت پہ موقوف نہیں ہے، ہر وقت مانگنے کی حالت میں رہنا فرض ہے۔ تو وہ جو ہے، تو جس نے استعانت میں سچائی دکھائی، اسے شکر نصیب ہوتا ہے اپنی حقیقت کے ساتھ۔ مانگی جانے والی چیزوں میں اس دنیاوی زندگی میں سب سے بڑی نعمت شکر ہے۔ صبر جو ہے وہ صلہ ہے عبادت کا، ایاک نعبد، کہ ہم تیرے بندے ہیں، تجھی کو پوجتے ہیں، تجھی پر نثار ہوتے ہیں، تیرے ہی آگے جھکتے ہیں، اور تیری وحدت کو کسی بھی امکان کس کی شبہ سے بھی ماورا رکھتے ہیں، تیری وحدت کو خالص رکھتے ہیں عبادات میں۔ تو جس نے عبادت اللہ پر نثار ہوتے ہوئے کی، عبادت کیا ہے؟ اللہ سے ایک میثاق ہے کہ یا اللہ کبھی مجھے کوئی خدمت کا موقع مل گیا تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، کہ آپ نے اگر کوئی کام مجھے فرما دیا تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ میری صلاحیت سے کے مطابق ہے یا زیادہ ہے، میں محض آپ ہی کے بھروسے پر اس کام میں کود پڑوں گا اور کوئی عذر نہیں کروں گا،
کوئی رعایت نہیں مانگوں گا، کوئی رخصت نہیں چاہوں گا۔ تو یا اللہ آپ مجھے آگ میں پھینکنے کا اگر حکم دلوا دیں تو ہم دل و جان سے راضی ہیں، آگ کے گلزار بن جانے کا تصور لائے بغیر، یعنی آگ کو آگ ہی مانتے ہوئے ہم جانے کو تیار ہیں۔ تو یہ جو صبر ہے، یہ جو ہے یہ عبادت ہے۔ عبادت کا مطلب ہے کہ جو تیرا حکم، جو تیری رضا، جو تو چاہے، یہ کہنے کے لائق ہونا۔ تو عبادت کا مطلب ہے کہ میری کوئی پہچان نہیں ہے بندگی کے سوا، میری کوئی مصروفیت نہیں ہے بندگی کے علاوہ۔ بندگی سے کو کمزور کرنے والی نعمت جو ہے مصیبت ہے، اور بندگی کو مضبوط کرنے والی مصیبت نعمت ہے۔ اس موقف پہ جیسے کھڑا ہوا ایک آدمی کہ یا اللہ آپ مجھے صحرا میں کھڑا کر دیجئے تو کھڑا رہوں گا، اور بہار کے موسم میں کسی گلزار میں کھڑا ہونے کا حکم فرما دیجئے تو کھڑا رہوں گا۔ دونوں جگہ میرے اوپر نہ صحرا کی گرمی اثر انداز ہوگی، نہ یہ کھلے ہوئے پھولوں کی کشش میرے کھڑے ہونے میں رکاوٹ بنے گی، نہ تکلیف نہ راحت۔ دونوں کو میں اپنی وفاداری میں، اپنے میثاق میں رکاوٹ نہیں بننے دیتا۔ یا اللہ یہ بھی آپ ہی کی توفیق سے ہے، یا اللہ یہ بھی جو شکر کی عادت آپ کی توفیق سے پڑ گئی ہے، اسی نے یہ فیصلہ آسان کر دیا ہے۔ تو صابر وہی ہوگا جس کی نماز اچھی ہوگی، جس کا ذکر اچھا ہوگا، اور جو اپنے وقت کو اللہ کی نظر کرتا رہے گا، اپنی جان کے ساتھ، اپنی سب کچھ اموال کے ساتھ، وہ صابر ہوتا ہے۔ تو صابر مطلب اگر یوں کہیں کہ اللہ بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ کچھ تم بھی مجھے دو، تو میں تو ہوں ہی دینے والا، اور تم کیا مجھے دے سکتے ہو؟ تم جو دو گے وہ میرا ہی دیا ہوا ہوگا۔ تو لیکن یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اپنی نظر میں کچھ اپنی عزت بناؤ اور مجھے کچھ دو۔ تو یہ وہ آدمی ہے جو دینے کو لینے سے زیادہ پسند کرتا ہے، اللہ کے حضور میں بھی۔ تو اب آپ سوچ لیں کہ دینے والا صبر سے نوازا جاتا ہے، لینے والا شکر سے سرفراز ہوتا ہے۔ تو اللہ یہ سب نصیب فرمائے، کسی آزمائش میں ڈالے بغیر۔ لیکن صبر کا جو ڈراؤنا مفہوم ہے نا، وہ درست نہیں ہے۔ مطلب لوگ کسی کے عزیز فوت ہو گیا تو اسے صبر کی تلقین وغیرہ بالکل مشینی انداز میں کرتے ہیں، تو وہ نہیں، وہ سب صبر تھوڑی ہے۔ وہ روتے ہوئے بھی صابر رہ سکتا ہے، تو اسے رو لینے دو تاکہ اس کا صبر اونچے درجے کا ہو جائے۔ تو مطلب یہ کہ یہ ذرا دیکھنے والی باتیں کہ چیزوں کو انسانی کانٹیکسٹ میں رکھو، چیزوں کو بالکل میکینائز اور روبوٹک نہ بناؤ کہ بس ادھر سے کہہ دیا صبر کرو، ادھر سے کہہ دیا شکر کرو۔ نہ خود کو صبر کا کچھ پتہ ہے، نہ شکر کا پتہ ہے۔ صبر کرنے کو وہ کہے جس کا غم، جو اس کا غم گسار ہو، جو اس کا غم محسوس کر رہا ہو، وہ جب کہے گا کہ صبر کرو تو اس کی آواز بھی روندھی ہوئی ہوگی، اس کی آنکھیں بھی جیسے برسنے کو تیار ہوں گی، اس کی تلقین اثر کرتی ہے۔ یہ دو تو صبر اور شکر پہ میں نے اپنے خیال میں اسے وقت کی ضرورت سمجھ کر عرض کیا ہے، اسے رسمی مذہبی عمل وغیرہ بنائے بغیر۔ تو ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ تو ایک ضرورت جیسے ہماری مقامی بھی ہے اور یا انٹرنیشنل بھی ہوگی،
اس پر ایک پہلے اپنا ایک قول عرض کرتا ہوں اور پھر اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر کے آج کی نشست تمام کریں گے۔ وہ قول یہ ہے، یہاں جیسے بہت کہا جاتا ہے نا، مایوسی پھیلا رہے ہیں اور فلاں کر رہے ہیں، امید رکھنی چاہیے، وہ سب بس کلیشے ہے کہ امید رکھو، امید بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے۔ جتنا وہ کہتے جاتے ہیں امید اچھی چیز ہوتی ہے، اتنا ہی امید بری لگنے لگتی ہے۔ ہم لوگ اس نوبت کو پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں زیادہ ہے کہ آدمی کو ہر حال میں پر امید رہنا چاہیے۔ آدمی کو یہ جیسے دینی جذبے سے کہہ رہے ہیں، اور ویسے بھی بس ذہن کا بھی یہ تقاضا ہے، حکمت یہی ہے، آدمی کو ہر حال میں پر امید رہنا چاہیے، مگر یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ خلا میں باغبانی نہیں کی جا سکتی۔ یعنی آدمی اسی میں پر امید ہو جائے کہ چلو آج نہیں تو کل خلا میں بھی ہم باغبانی کر لیں گے، یہ غفلت کے اندھیرے کو بھی ہم طور کی روشنی سے اجال دیں گے، تو یہ سب نہیں، یہ مذاق ہے۔ اور ایسا آدمی مایوسی کے بھی لائق نہیں رہ جاتا، مطلب اس کے دل میں نہ غم رہ جاتا ہے، نہ کوئی کسی پر بھروسہ، نہ کوئی انسانوں جیسی سمجھ رہ جاتی ہے اس کی، جو اس طرح کی فضول امیدیں باندھتا ہے۔ تو اس کا فوری سیاق و سباق میں عرض کرتا ہوں کہ یہ فقرہ جیسے کہتے وقت مجھے بھی یہ احساس ہے کہ جیسے میں کسی کو ایک مفید بات بتا رہا ہوں، تو جو اسے سن رہا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ میں اپنی دانش میں اسے ایک کارآمد بات بتا رہا ہوں، تو وہ اس کو کم از کم پاکستان کے حالات پہ منطبق کر کے دیکھے تو اس بات میں چھپی ہوئی حکمت یا جو پریگمیٹزم کی رعایت کرنی ضروری ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمارے ملک کے عزیز کا، ہماری جانیں اس پر قربان، اس کے بہت ظاہر کثیر مسائل ہیں، لیکن ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کا آغاز ایک چیز سے کرنا ہوگا، ورنہ ہم مسائل کے انبار میں دفن ہو کر رہ جائیں گے۔ اور وہ جو نقطۂ آغاز ہے اپنے یہاں کے مسائل دور کرنے کا، وہ ہے امید کو مدلل بناؤ۔ ابھی تک سب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ امید رکھو، تو کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ امید رکھو کے پیغام میں ایک غفلت ہے یا ایک ضروری چیز چھوٹ گئی ہے، وہ یہ کہ امید کو مفروضہ نہ سمجھو، امید کو مدلل بناؤ، یعنی ایسے کام کر کے دکھاؤ پہلے جو امید کو اپنی طرف کیچ کرتے ہیں، جو امید دلاتے ہیں۔ یعنی صرف خلا میں باغبانی کرنے کے منصوبے نہ بناؤ، 2-4 پیڑ اگا دو تو پھر یہ امید باندھنا جو ہے وہ روا ہے کہ ہم ایک جنگل تیار کریں گے۔ تو ہماری امیدیں مدلل نہیں ہیں، اور اس میں جو ہے اس کے اسباب ہیں، کچھ اس کے اسباب سیاسی بھی ہیں، سماجی بھی ہیں، ریاستی بھی ہیں، اور ہمارے جیسے ملکوں میں سب مسائل کی جڑ زیادہ تر ریاستی ہوتی ہے، کیونکہ جو لوگ پوری انسانیت اور پوری بندگی کو یکجان کر کے رہنے کے لائق نہ رہ جائیں، ان کے یہاں سارے فیصلے طاقت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور طاقت کا مطلب ہوتا ہے نقصان پہنچا سکنے والی طاقت، یعنی ڈر کی بنیاد پہ۔ تو جیسے ہم ریاست کے مسائل
کہ وہ ہے کہ سول ملٹری ریلیشن شپ یہ غیر انسانی حد تک غیر متوازن ہے، ناہموار ہے، اور یہ اب شرمناک ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ جیسے ابھی حال ہی میں کچھ دورے ہمارے وزیر اعظم وغیرہ نے کیے ہیں، تو اس میں مطلب ہم ایک قومی شرمندگی کے بوجھ تلے دب گئے ہیں ان دوروں کے نتیجے میں۔ تو اس کا جیسے یہ کہ بھئی فیلڈ مارشل کیوں بنایا، مطلب جنرل عاصم منیر نے، ایک تو یہ کہ ان کی تقرری بہت زیادہ غیر معمولی بنا کر کی گئی، پھر اس کے بعد انہیں فیلڈ مارشل کیوں بنایا، اور فیلڈ مارشل سویلین حکومت نے بنایا، اور فیلڈ مارشل کی اسٹک دینے کی تقریب ایسی ہی تھی جیسے بیربل اور دو پیازا اکبر اعظم کو جو ہے وہ چھڑی پیش کر رہے ہوں۔ یہ ہمارے صدر و وزیر اعظم کی باڈی لینگویج ایسی تھی۔ تو یہ سب قومی شرمندگی کا سبب ہے، اور اس شرمندگی کا محرک کوئی سیاسی عصبیت نہیں ہے۔ اس کا یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم سے عزت ملے اور ہمیں پاکستان سے وقار ملے۔ تو یہ ان دونوں چیزوں میں رکاوٹ ہے سول ملٹری ریلیشن شپ، جو اب مضحکہ خیز حدوں کو چھو رہی ہے۔ اور وزیر اعظم کے ساتھ حالیہ دوروں میں فیلڈ مارشل صاحب کی کیا ضرورت تھی، اور وہ ہر جگہ ان کی نمائش کیوں لگائی جا رہی تھی، اور تمام جگہوں پر ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وزیر اعظم ان کا تعارف کروانے آئے ہیں اور ان پر داد وصول کرنے آئے ہیں۔ وزیر اعظم جو ہے وہ فیلڈ مارشل کی خوشامد کرے، فیلڈ مارشل کیا، وہ آرمی چیف بھی تھے، جب بھی خوشامد کا یہی درجہ تھا۔ تو یہ عوام کے منہ پر تھپڑ ہے کہ جیسے تیسے صحیح، مطلب کاغذ میں ہی صحیح، عوام کا نمائندہ ملازمت میں ترقی کے نتیجے میں چیف بن جانے والے کے سامنے جھک جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے عوام کی عزت کو پامال کر دیا، یہ ہمیں بے عزت کیا گیا ہے۔ تو یہ جیسے یہ تو اب تو کلائمیکس پہ پہنچ گئی ہے بات، ورنہ شروع سے یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ طاقت کے بندے ہیں، ہم استبل میں بند ریوڑ کی طرح رہنے کی عادت ڈالتے جا رہے ہیں، اور اس پہ کہتے ہیں کہ جمہوریت آئے گی اور خوشحالی آئے گی، پر امید رہو۔ یہ امید اس طرف کھینچتی ہے کہ نہیں خلا میں بھی ہم باغ اگا لیں گے۔ نہیں اگا سکتے جب تک ہم یہاں بیٹھ کے 2-4 قدم اٹھا کر ان کو مطلب ان کا اثر مرتب ہوتے ہوئے نہ دکھا سکیں۔ تو اسی طرح ہمارے یہاں قومی وحدت نہیں بن سکی، اور اس میں بھی بہت بڑا کردار جو ہے وہ سول ملٹری ریلیشن شپ کا ہے۔ اس پہ غور کیجئے گا، قومی وحدت طاقت کے سائے میں نہیں بنتی، اور پھر طاقت کی اونرشپ جو ہے وہ اگر خاص علاقوں تک محدود رہ جائے تو قومی وحدت کو توڑنا باقی طبقات کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح مطلب اداروں کا بحران ہے کہ اگر انصاف چاہیے تو عدالت میں نہ جاؤ، اگر جمہوریت دیکھنی ہو تو پارلیمان میں نہ جاؤ۔ یہ مطلب ہم یہاں تک پہنچ گئے، تو اب یہاں امید باندھنے کا کیا تک ہے؟ امید باندھ کے لیٹے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں ان سب اداروں کا پر حاکم ہونا ثابت کرنا پڑے گا۔ عوام اس ملک کے تمام اداروں کے والی وارث ہیں، اور انہیں ہمارے آگے بلا امتیاز جواب دہ رہنا ہے۔ تو ورنہ تو سب ادارے تباہ۔ اور جمہوریت کیا ہے؟ یہ آقا چننے کی آزادی کا نام ہے۔ یعنی ہمارے یہاں جو جمہوریت ہے وہ اس کے نتیجے میں حاکم آتے ہیں،
یعنی یہ آقاؤں غلام جو ہیں وہ اپنے اپنے آقا چننے میں آزاد ہیں، لیکن یہ آزادی بھی نہیں ہے۔ مطلب چلو اگر اتنی بھی ہوتی تو کچھ ہم قدم آگے بڑھا سکتے، یہ آزادی بھی نہیں ہے۔ یہ بھی برادریوں میں بٹی ہوئی ہے، قومیتوں میں منقسم ہے، یہ بھی فوری مفادات کے اسیر لوگوں کے ہاتھ میں آیا ہوا ایک کھیل ہے۔ یہ بھی مطلب عوام کی نظر میں ان کو مزید ذلیل کرتے رہنے کا ایک منظم نظام ہے۔ تو پھر شخصیت پرستی ایک ہمہ گیر کلچر ہے، اور مطلب جن لوگوں کو پڑھے لکھوں میں بیٹھایا نہ جا سکے کہ بھئی پاکستانی دانش دیکھو، ان لوگوں کی پرستش کی جا رہی ہے۔ یعنی کہ چلو کوئی چرچل ہو، کوئی اور کوئی ہو، مطلب یہاں تو جیسے بونوں کو دیو ثابت کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو کلچر ہے کہ موروثیت ہے، پھر نالائقی ہے، ہمارے سب ادارے بیسک لیاقت سے محروم ہو چکے ہیں، اور پھر اس پر مستضاد جھوٹ، یعنی کہ سارا نظام اپنی زندگی کی مدت جس قوت سے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے وہ قوت جھوٹ ہے۔ ایک عجیب طرح کی طبقاتی پستی ہے جس نے دلدل میں کچھ جزیرے سے بنا رکھے ہیں، وہ کہہ رہا ہے یہ ہمارا جزیرہ، وہ کہہ رہا ہے ہمارا جزیرہ، اور یہ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ یہ سب جزیرے سمندر میں نہیں دلدل میں بنے ہوئے ہیں۔ تو کرپشن، اور کرپشن کے لیے کون سی سنجیدہ کوشش کی گئی؟ اور کرپشن صرف مالی تو نہیں ہوتی، فیئر الیکشن نہ کروانا کرپشن نہیں ہے، کام چوری کرنا کرپشن نہیں ہے، سفارش کا کلچر مروج ہونا یہ کرپشن نہیں ہے، موروثیت جو ہے یہ کرپشن نہیں ہے۔ میرا بچہ کیوں نہیں وزیر اعظم بن سکتا؟ کیونکہ اس کے پاس، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اور میرے پاس ایک بڑی پارٹی نہیں ہے جہاں اسے میرا جانشین سمجھ کے تربیت دی جا سکے۔ تو یہ ہوتی ہے جمہوریت، ان پہ ملک چلتے ہیں، اور ایسے ملک ہیں جن کے پاسپورٹ پہ ہم فخر کریں، یا ہم ایسے شہری ہیں جن پر کوئی بھی ملک جو ہے وہ جیسے خوشی کا اظہار کر سکے کہ یہ میرے شہری ہیں۔ تو اب اس کا سرا میرے ذہن میں یہی ہے کہ امید کو مدلل بناؤ، وہ شیخ چلی سے بڑھ کے کوئی پر امید نہیں رہا، تو دیکھ لو، یا تو شیخ چلی بنو یا امیر تیمور کو نمونہ بناؤ کہ اس نے چیونٹی سے سبق لیا تھا اور فاتح عالم بن کے دکھا دیا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ حوض میں لوٹا دوسرا ڈالے گا، میں نہیں ڈالوں گا۔ تو ایک پوری جیسے ایک احساس ذمہ داری ہو کہ مجھے اپنی اگلی نسلوں میں چلو کامیابی منتقل کرنے کا موقع نہیں، تو میں مدلل امیدیں چھوڑ جاؤں۔ ایک مرتبہ میں نے ایک کنٹینشن لکھی تھی کہ ہمارے ملک کے 3 ادارے ہیں، ایک پر ہنسی آتی ہے، دوسرے پر رونا آتا ہے، تیسرے پر غصہ آتا ہے۔ اب یہ سب لکھا ہے 20 برس پہلے، تو 20 برس میں بھی حالات نہیں بدلے۔ بتاؤ، اب تو لگتا ہے کہ ہم اپنی پیشن گوئیاں چھپائیں کہ 50 سال پہلے جو کہا تھا وہ دیکھو ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں تبدیلی کوئی آئی نہیں، تو ہر آدمی جو ہے وہ شاہ نعمت اللہ ولی بننے کا چانس رکھتا ہے۔